قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد۔ فباب القسم، قسم مصدر ہے، قسم یقسم قسما، یعنی تقسیم کے معنی میں، تقسیم کرنا مال کو شرکاء کے درمیان، پارٹنرز کے درمیان۔ قسم القسام المال بین الشرکاء، قسام نے، بانٹنے والے نے، تقسیم کرنے والے نے مال کو پارٹنرز کے درمیان، شرکاء کے درمیان تقسیم کیا۔ یہاں مراد ہے اس باب میں، باب القسم سے مراد ہے بیویوں کے درمیان باڑی مقرر کرنا، یعنی بیویوں کو برابر کی رات دینا صحبت و موانست کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس باب کا تعلق یا اس باب کا موضوع وہ لوگ ہیں جن کے پاس ماشاء اللہ 2 بیویاں یا زیادہ ہیں، اسی لیے بعض علماء نے اس کو الگ باب کے تحت بیان کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے باب و عشرت النساء کے تحت ہی ذکر کیا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں الگ باب مقرر کرنے کا مقصود بظاہر یہی لگتا ہے کہ چونکہ یہ باب مختص ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ایک سے زیادہ بیوی ہے، اس لیے اس باب کو الگ سے بیان کیا۔ تو بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زیادہ بیوی اللہ نے کسی کو دی ہے، 2 بیوی ہے، 3 ہے، 4 ہے، جیسا کہ امت کے مردوں کے لیے اللہ نے آزاد مردوں کے لیے 4 بیویاں بیک وقت جائز قرار دی ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرے، برابر کی رات گزارے۔ اس سلسلے میں وجوب پر جو دلیل آئی ہے کہ باریاں مقرر کرنا بیویوں کے درمیان اور برابر کی رات گزارنا واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ نساء آیت نمبر 19 کا ایک ٹکڑا، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے پر، عرف اور عادت کے حساب سے یا شریعت کے مطابق، شریعت اور عرف و عادت کے مطابق بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ اور یہ بات معروف کے اندر بہرحال نہیں آ سکتی کہ کسی بیوی کے پاس آدمی 2 رات گزارے اور کسی کے پاس 1 رات گزارے، یہ عدل کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور اس سے بھی بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس کو جس کا حق ہے، جتنا حق ہے وہ دینا عدل ہے، اور حق سے زائد دینا یہ احسان ہے۔ بہرحال یہاں بیویوں کے درمیان عدل مقصود ہے۔ اگر کسی ایک کے ساتھ 2 رات گزارتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ احسان ہے اس کے ساتھ، تو یہ عدل کے منافی ہے۔ عدل واجب ہے، یہ احسان مستحب ہے۔ تو بہرحال بیویوں کے درمیان برابری کرنا، برابر سے رات دینا، برابر کا کھانا خرچ دینا، مکان دینا، لباس دینا، یہ مرد کے اوپر واجب ہے، اور سنت کے اندر حدیث آ رہی ہے۔ دوسرے کے عقل اور فکر اگر استعمال کیجیے تو بھی عقل کی دلالت اور رہنمائی یہی ہوگی کہ 2 یا 3 بیویاں، تینوں آپ کی بیویاں ہیں یا شوہر کی بیویاں ہیں، اور سب اپنے شوہر پر برابر کا حق رکھتی ہے، لہذا باڑی مقرر کرنا بھی شوہر کے اوپر برابر سے واجب ہے، جیسے کہ اولاد کے درمیان عطیہ میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں فعلی سنت بھی ہے اور قولی حدیثیں بھی ہیں۔ بہرحال جو لوگ ایک سے زیادہ بیویوں والے ہیں وہ اس بات کے بہت زیادہ محتاج ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدل کے مسائل کو سمجھیں، تاکہ حقوق العباد کے معاملے میں ان سے کوئی زیادتی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر مرد نے ایک بیوی کے رہتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اپنے شوہر کو دق نہ کرے، پریشان نہ کرے، اور حق واجب سے زیادہ مطالبہ نہ کرے،
دونوں طرف سے عدل کا التزام ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق ہر حق والے کو اس کا حق دینا یہ ضروری ہے تاکہ عشرت، حسن معاشرت، حسن زوجیت قائم رہے. پہلی حدیث اس باب میں آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے. ان عائشہ قالت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لنسائه فیعدل ویقول اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. رواہ الاربع، سنن اربع نے بیان کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے. اور کہا کہ اس کو ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح کہا، گویا کہ یہاں بھی صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے. لیکن ترمذی نے کہتے ولیکن رجح ترمذی ارسالہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو مرسل کہا ہے، یعنی ابو قلابہ نے یہ روایت بیان کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیے بغیر. ابو قلابہ نے ڈائریکٹ کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لنسائی، تو یہ حدیث مرسل ہو گئی. اور دوسری جو سند ہے وہ متصل ہے کہ ابو قلابہ نے عبداللہ بن یزید سے روایت کیا ہے، عبداللہ بن یزید نے عائشہ سے روایت کیا. تو یہ روایت گویا کہ متصل بھی ہے اور مرسل بھی، موصول بھی ہے اور منقطع بھی ہے. ظاہر ہے کہ ابو قلابہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرے تو انقطاع ہے، اور ابو قلابہ عبداللہ بن یزید سے روایت کرے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت موصول ہوگی. تو اس لیے ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح کہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو موصول مانتے ہیں. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ابو زرعہ نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ابی حاتم نے، دارقطنی وغیرہ نے کہا کہ مرسل روایت زیادہ صحیح ہے. اعلیٰ کل حال حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان باڑی مقرر کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے راتیں اور عدل فرماتے تھے، اس کی تائید تو اور بھی روایت سے آ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے 4 حدیثوں کے بعد. تو یہ جملہ تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن وہ جو لفظ ہے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، یعنی رات گزارتا ہوں برابر سے، نان نفقہ دیتا ہوں برابر سے، یہ میرے اختیار میں ہے، میری استطاعت میں ہے باڑی مقرر کرنا. اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم ہے، یہ میرا بٹوارا ہے جس پہ میں مالک ہوں، جس کا میں مالک ہوں یا جس پر میری قدرت ہے، مجھے استطاعت حاصل ہے، یعنی برابر کا نان نفقہ دینا، رات گزارنا. فلا تلمنی فیما تملک، لہذا میری ملامت نہ کیجیو، مجھ پر ملامت نہ بھیجیو، مجھ پر اپنا عتاب نازل نہ کیجیو اس معاملے میں جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں، یعنی قلبی محبت جو کسی ایک بیوی کی طرف ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ تھی. گویا کہ عدل اور انصاف جو مطلوب ہے بیویوں کے درمیان وہ بیتوتت میں ہے، رات گزارنے میں ہے، نفقہ میں ہے، سکنا میں ہے، ضروریات کی فراہمی میں ہے. قلبی محبت میں عدل و انصاف ممکن نہیں ہے، کیونکہ قلب پر ملکیت اور قلب کا مالک اللہ ہے. کسی بیوی کے تئیں انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں بھی مختلف مزاج کی اور طبیعت کی ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو شوہر کی نگاہ میں، شوہر کے دل میں محبوب بنا لیتی ہیں اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنی نرم گفتاری اور شیریں گفتاری کی وجہ سے، شیریں کلامی کی وجہ سے، یا حسین و جمیل ہیں، یا یہ کہ وہ جوان ہیں، پرکشش ہیں، تو اس طریقہ سے مرد کو وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو قلبی طور پر کسی ایک بیوی کی طرف میلان ہوتا ہے. تو گویا قلبی محبت میں اللہ میرا مواخذہ نہ کیجیے، کیونکہ یہ میرے اختیار کا نہیں ہے. بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہ یہ موصول جملہ ہے یا کہ منقطع ہے، یہ آپ نے اختلاف علماء کا سنا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان ہر بیوی کو اس کی باڑی میں اس کی رات دیتے تھے، اور تقسیم میں، رات کے بٹوارے میں عدل اور انصاف کرتے تھے. اور یہی
مفہوم ہے قرآن کا، قرآن کے اس قول کا یا اللہ کے اس کلام کا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، تمام معاملات میں انصاف کرو، کیونکہ انصاف، عدل کرنا تقوی سے انسان کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ لا الہ الا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم باریاں مقرر کرتے تھے اور عدل بھی کرتے تھے جو آپ کے اختیار میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور پھر ہمارے لیے تو حکم بھی ہے، حدیث آ رہی ہے کہ جس کے پاس 2 بیوی ہو اور ناانصافی کرے اور ایک ہی کا ہو کر رہ جائے تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہی قیامت کے دن مفلوج ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو عدل تو امت کے افراد پر واجب ہے 2 بیویوں والوں کے لیے، سوائے قلبی محبت کے۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بیویوں کے درمیان باڑی تقسیم کرنا واجب تھا، یا آپ اپنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کر کے کسی کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتے تھے؟ 2 نظریہ ہے۔ راجح قول انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ پر عدل واجب نہیں تھا، بلکہ آپ کی طرف سے یہ بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کی بہترین مثال تھی، تاکہ ان کے سینے بے کینہ رہیں۔ حالانکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، سوتن کے دل میں سوکن کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن بہرحال آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سینوں میں عداوت ایک دوسرے کے لیے پنپے، اس لیے عدل اور انصاف آپ کیا کرتے تھے۔ بہرحال نان نفقے میں، سکنا میں، بیتوتت میں، رات گزارنے میں عدل واجب ہے۔ محبت میں، قلبی محبت میں عدل واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور جب محبت میں برابری ممکن نہیں ہے، جس کو قرآن نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرو، مطلب قلبی محبت میں برابری نہیں کر سکتی، یہ مطلب ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بالکل ایک ہی کے ہو کے نہ رہ جاؤ، کہ ایک ہی کی طرف مائل ہو گئے اور دوسرے سے اعراض کر لیا، اب وہ معلقہ ہے، نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی مطلقہ ہے، تم نے اس کو لٹکا رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جب محبت میں برابری نہیں ہوگی تو وطی کے اندر، ہم بستری کے اندر بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی طرف طبیعت کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، جو بیوی زیادہ محبوب ہوتی ہے، زیادہ خوش اخلاق ہوتی ہے، زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، یا جو اپنی اداؤں سے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے، ان کی طرف آدمی کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ کئی مرتبہ اس کے ساتھ مجامعت کرتا ہے۔ دوسری کے پاس گیا تو ایک مرتبہ مجامعت کیا، دوسری مرتبہ خواہش پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اہل علم نے کہا ہے کہ اگر خواہش پیدا ہوتی ہے، شہوت جاگتی ہے، تو بہرحال اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ عدل اور انصاف کرے۔ لیکن ہاں، جس کی باری میں گیا وہاں محبت پیدا ہی نہیں ہوئی، طبیعت میں رغبت پیدا ہی نہیں ہوئی، طبیعت کا میلان ہی نہیں ہوا، جسم کے اندر نشاط اور رغبت نہیں آئی، شہوت نہیں جاگی، اور اس رات اس سے مجامعت نہیں کی، تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے جنگ کرے اور زبردستی جنسی طاقت اور جنسی قوت کو بیدار کرے، لیکن اگر طبیعت کا میلان ہے تو پھر یہ نہیں کہ صاحب اس کے ساتھ ناانصافی کرے اور پہلی بیوی یا دوسری بیوی جو زیادہ محبوب ہے اس کے پاس اپنی توانائی کو کل کے لیے باقی رکھے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ چلیے صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے آپ سے بتایا کہ جمہور کا نظریہ تو یہ ہے کہ صاحب آپ پر باڑی مقرر تھی، واجب تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باڑی مقرر کرتے تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، اور جس معاملے میں عدل و انصاف ممکن نہیں تھا، جو آپ کے اختیار کی چیز نہیں تھی، یعنی قلبی محبت، اس کے لیے اللہ سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ باڑی کی تقسیم واجب تھی، پھر حدیث میں کلام بھی ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دل بستگی کے لیے، ان کے تطیب قلب کے لیے، ان کے نفس کو، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے برابر کی تقسیم کر رکھی تھی۔ یہ آپ کا حسن اخلاق تھا،
دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تقسیم آپ پر واجب نہیں تھی، یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، حسن معاشرت تھی، بیویوں کے نفس کو خوش کرنا تھا۔ اور خاص کہ قرآن مجید سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 51 اس قول کی تائید کرتی ہے، ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ اے نبی، جس کو چاہے آپ مؤخر کریں، جس کو چاہے اپنے سے قریب کریں، جس کو چاہے آپ طلب کریں، جس کو چاہے آپ الگ رکھیں، فلا جناح علیک، کوئی حرج آپ کے اوپر نہیں۔ یعنی جس سے چاہے مجامعت کریں، جس سے چاہے مجامعت نہ کریں، معاملہ آپ کے لیے کشادہ ہے۔ تقسیم آپ پر واجب نہیں ہے، عدل واجب نہیں ہے، باری مقرر کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو باری مقرر کریں، چاہے تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی سے جمع کریں، کسی سے جمع نہ کریں۔ یہی معنی سلف کی جماعت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، حسن، ابن جریر اور اکثر اہل علم نے یہ معنی بتایا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو واہبۃ النفس کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے حوالے کرتی ہے، اس کے تعلق سے آپ نے یہ کہا، لیکن نہیں، منہن ہے، منہن ترجی من تشاء، منہن ازواج مطہرات جس کا پہلے سے ذکر آ رہا تھا، ان کے ساتھ ان کی طرف سے بھی لوٹ رہی ہے، ہنہ جب مؤنث غائب کی۔ اور واہبۃ النفس تو ایک عورت تھی، وَإِنِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا، اسی لیے یہ جو بیویاں پہلے سے موجود تھیں ان کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی کہ آپ ان میں سے جن کو چاہے لگائے، قریب کرے، اور جن کو چاہے دور کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ بھی حدیث ہے جو باب عشرت النساء کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی رات میں تمام بیویوں کے پاس جاتے اور سب سے مجامعت کرتے اور آخر میں غسل کرتے۔ کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، تمام عورتوں سے فارغ ہونے کے بعد، ازواج مطہرات کے پاس سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ غسل کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس آپ کا جانا، یہ اگر تقسیم واجب ہوتی تو واجب تقسیم کے منافی عمل تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ باریاں مقرر کرنی واجب تھی، وہ کہتے ہیں کہ صاحبۃ النوبہ جس کی باری ہوتی تھی اس سے آپ بھی اجازت دیتے تھے، اس کے بعد کسی کے ہم بھی جائیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے معاذہ بنت عبداللہ العدویہ سے، وہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کسی کے پاس ہوتے اس سے اجازت لیتے۔ جب یہ آیت اتر گئی ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، ارجا یرجی، ارجا مانے جس کو چاہے مؤخر کرے اور جس کو چاہے مقدم کرے۔ اچھا، اس کو دیکھیں گے، کبھی جائیں گے، لیکن طبیعت کی رغبت ہے کسی اور کی طرف جانے کی، وہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ آپ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا؟ جب انہوں نے کہا کہ اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے اجازت دیتے تھے کہ اب اجازت سے میں جا سکتا ہوں۔ تو معاذہ بنت عبداللہ عدویہ نے کہا کہ آپ کیا کہتی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو کہتی تھی کہ آپ جب مجھ سے پوچھتے تو میں یہ کہتی کہ اگر آپ معاملہ کو مجھ پر ڈال رہے ہیں تو میں تو نہیں چاہوں گی کہ میں کسی اور بیوی کو آپ کی اپنے اوپر ترجیح دوں، میں تو چاہوں گی کہ آپ میرے پاس ہی رہیے، باقی رہا آپ کی مرضی، اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ صاحب معاملہ اختیاری تھا آپ کے، لیکن تطیبا لقلوبہن، ان کے دلوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ اجازت لے کے جایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال دونوں قول کے اندر قوت ہے، مگر صریح دلیل کسی طرف بھی نہیں ہے کہ آپ پر بیویوں کے درمیان تقسیم، باری کی تقسیم واجب تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ نے عدل و انصاف کیا ہے، باری مقرر کی ہے، اور آپ ہمارے لیے، امت کے لیے بہترین قدوہ اور نمونہ ہے۔ آپ پر واجب رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن امت کے اوپر واجب ہے، جو لوگ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہ جو عدل کو واجب کرنے والی ہے ہمارے لیے، امت کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه احمد والاربعہ۔ مسند احمد اور سنن اربعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو اور دوسری سے اعراض کرے، زیادہ کم کا مسئلہ نہیں، فمال الی احداہما، ایک کی طرف مائل ہو اور دوسری کو اس نے لٹکا رکھا ہے، یعنی نہ شوہر کا پیار دے رہا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دے رہا ہے کہ وہ دوسرا شوہر کرے، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، وشق ہوا حالی ہے، درا حالے کہ اس کا ایک پہلو، ایک حصہ، ایک ہاتھ ایک پیر مائل ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا۔ اب جانتے ہیں کہ فالجی ایک بیماری ہے جو اچانک سے کسی کو لگتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، وہ کبھی ایک سائڈ مارتی ہے، دائیں سائڈ کو لے لیتی ہے، کبھی بائیں سائڈ کو مفلوج کرتی ہے، یہ فالج کی بیماری، اور کبھی کبھی تو دونوں ہی سائڈ ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور آدمی کا وہ عزم، وہ سائڈ ناکارہ ہو جاتا ہے، بہت علاج کے بعد بھی بہت اچھا نہیں ہوتا، اکثر لوگ عیبدار ہی رہتے ہیں۔ چلیے بہرحال، تو یہ حدیث ہے، احمد اور اربع نے اس حدیث کو نکالا ہے، اور سند اس کی کہتے ہیں حافظ بن حجر کہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ حمام بن یحییٰ نے مرفوع حدیث بیان کرنے میں تفرد اختیار کیا، سمجھا نا، اور دوسرے لوگوں نے مرفوع بیان نہیں کیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ حمام بن یحییٰ ثقہ ہے، حافظ راوی ہے، لہذا ان کا تفرد یا دوسرے کی مخالفت کچھ ضرر رسا نہیں۔ زیادت الثقۃ مقبولہ، اگر کوئی روایت موقوف ہو اور کوئی صحیح سند سے مرفوع ہو تو زیادت الثقۃ مقبولہ، یہ قاعدہ ہے، ثقہ راوی کی زیادتی، اضافہ، فائدہ، یہ مقبول ہے، لہذا حدیث انشاءاللہ مرفوع ہے اور صحیح ہے۔ مالا الی احدہما کا مطلب سمجھ گئے، یہ نہیں کہ تھوڑا زیادہ میلان ہے، نہیں، عدل و انصاف کے منافی کام کر رہا ہے، کیونکہ ایک پہلو کا مفلوج ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ناانصافی اور یہ ظلم ہو رہی ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں مائل ہوگا یعنی لٹکا ہوا ہوگا، مفلوج ہوگا۔ وہ فالج جو ایک بیماری ہے جو جسم کے کسی ایک حصے کو لگے یا دونوں حصے کو لگے اور اس کو بے حس و حرکت کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ محفوظ رکھے، وہ اس حال میں آئے گا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس عظیم موقف میں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا مفلوج ہوگا، گویا کہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ناانصافی کرنے والا مرد ہے جو 2 بیویوں والا تھا اور بیوی کے ساتھ، بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا۔ ایک تو یہ عذاب ہے، یہ پھر عذاب پر عذاب، یہ کہ ذہنی اذیت ہے، قلبی اذیت ہے، کہ صاحب لوگ دیکھ کر کے سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی ناانصافی کرنے والا ہے، گویا پوری جگہ ہنسائی ہو رہی ہے اس کی۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جور اور ظلم عمدن و عدواناً کرتے ہیں، نسأل اللہ سلامہ۔ ظاہر ہے کہ یہ وعید کسی واجب فعل کے ترک پر ہوگی یا حرام کے ارتکاب پر ہوگی، لہذا علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ 2 بیویوں والوں کے درمیان، 2 بیویوں والوں پر یا 2 سے زیادہ بیویوں والوں پر عدل و انصاف بیویوں کے درمیان واجب ہے۔ مجھے کسی صاحب علم کا اختلاف اس میں معلوم نہیں، لا نعلم بین اہل العلم فی وجوب التسویۃ بین الزوجات خلافا، اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں کہ بیویوں کے درمیان برابری واجب ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہ جو برابری واجب ہے بیویوں کے درمیان، یہ نفقہ میں، کسوہ میں اور رات گزارنے میں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا کھانا دینا ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک طرح کا چاول خریدیے، دونوں بیوی کے درمیان بانٹیے، ایک طرح کا گندم بانٹیے، ایک طرح کا سالن بانٹیے، ایک طرح کا ہی کپڑا خریدیے ایک قیمت کا، یہ ہے واجب، کیونکہ ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو گویا کہ عدل کے تقاضوں کو مکمل پورا کرتا ہے، اور ایک دم ایک ایک چیز برابر سے ہے، یہ انسان کو جور اور ظلم سے روکنے والی چیز ہے۔ حنفیہ کا یہ قول ہے جس کو شیخ الاسلام نے پسند کیا، کیونکہ یہ مطلق ہے، فلا تمیلوا کل المیل، میل کا لفظ مطلق ہے، کسی بھی چیز میں میلان نہیں ہونا چاہیے، نہ بیتوتت میں کسی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو، نہ نفقہ میں ہو، نہ کسوہ میں ہو، کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، لباس کو، اور نہ مسکن میں ہو، جو بھی انسان کے شوہر کے مقدور میں ہے، استطاعت میں ہے، اس پر واجب ہے۔ اور جمہور اہل علم کہتے ہیں، جمہور کہے تو اکثر جیسے شافعیہ ہے، مالکیہ ہے، حنابلہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نفقہ اور کسوہ واجب نہیں ہے، بس واجب حد تک آپ دے دیجیے، ضرورت کے مطابق سب کو دے دیجیے۔ لیکن شافعی حنابلہ نے کہا کہ برابری ہونی چاہیے۔ برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک کے یہاں اگر 5 بچے ہیں اور ایک کے یہاں 2 بچے ہیں تو 5 بیوی کو جتنا خرچ دے رہے ہیں اتنا 2 بیوی اس بیوی کو دیں گے جس کے پاس 2 بچہ ہے، نہیں، 5 والی کو 5 کے حساب سے دیں گے، لیکن ہاں اسٹینڈرڈ مینٹین ایک ہی کریں گے۔ سالن ایک طرح کا ہوگا، چاول ایک طرح کا ہوگا، آٹا ایک طرح کا ہوگا، مکان بھی ایک طرح کا ہوگا۔ اگر چھت والا مکان کسی کو دیے ہوئے ہے تو ایسا نہیں کہ دوسری کو ٹین کے شیڈ والے مکان میں رکھا ہے۔ اگر کسی کے یہاں ثلاجے رکھے ہوئے ہیں، فریز دیے ہوئے ہیں، غسالہ دیے ہوئے ہیں، تو دوسری کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کو آپ دے دیجئے۔ اب پھر وہ اگر پہلی بیوی یہ کہہ کہ نہیں میرا تو پرانا ہو گیا ہے، نہیں بھائی پرانا ہو گیا اس کو استعمال کرو، جب خراب ہو جائے گا پھر لا کے دیکھتے، اصلاح درستگی کراتے، وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ریجیکٹ ہو جائے گا مال، تو اس کو کچرے کے بھاؤ میں بیچیں گے، دوسرا لا کر کے دیں گے، لیکن نیا اور پرانے سے مطلب نہیں۔ چلیے، تو عدل نفقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیوی پر اس کی حاجت اور اس کی اولاد کی حاجت کے حساب سے خرچ کیجیے، لیکن کوالٹی ایک طرح کی، یہ ہے عدل۔ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کھلانا اور پہنانا عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے صاحب، اب اگر کوئی شخص ایک بیوی کے رہتے ہوئے شادی کرتا ہے تو اب یا تو کنواری سے کرے گا یا شادی شدہ عورت سے کیا ہے اس نے، تو اب شب زفاف کی نسبت سے یہ شب زفاف کی مناسبت سے کتنی راتیں اسپیشلی باکڑہ کو اور سیبہ کو دے گا، پھر باری مقرر کرے گا، اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال من السنة اذا تزوج الرجل البکر على الثیب اقام عندها 7 ثم قسم، واذا تزوج الثیب اقام عندها 3 ثم قسم، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ابو قلابہ انس بن مالک سے روایت کرتے کہتے ہیں انس من السنہ، یہ بات سنت سے تعلق رکھتی ہے، اور جب صحابی کہے من السنہ تو وہ حکم میں مرفوع ہے، مرفوع کہ وہ ایسے ہی جیسے کہ کہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس قال قال رسول اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں حدیث کا مرفوع ہونا صریح ہوتا ہے، اور یہاں پر اجتہادی، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی کا من السنہ کہنے سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موقوف کے حکم میں ہے من السنہ کہنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ اپنی سنت کے لیے خلفائے راشدین کی سنت کے لیے استعمال کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لیکن سنت جب کوئی صحابی کہے تو جو چیز متبادل الی الفہم ہے، جو بات ذہن سے قریب تر ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد لے رہے ہیں، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی اصل ہے، خلفائے راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ابو قلابہ جو راوی ہیں انس سے، بخاری میں ہے کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہوں کہ حضرت انس نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا، میں یہ کہوں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضرت انس سے یہی لفظ سنا ہے من السنہ، تو اس لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ گویا کہ ابو قلابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ صحابی کا یا حضرت انس کا من السنہ کہنے کا مطلب سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے صاحب، کنواری اور سیبہ سے شادی کرنے کا مسئلہ، بیوی جو ہے ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے ماشاءاللہ، اب جو شادی کی ہے دوسری وہ کنواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ بات سنت کس سے ثابت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مرد باکرہ سے شادی کرے سیبہ کے ہوتے ہوئے، یعنی اس کی بیوی سیبہ ہے، علی سیب بیوی ہے، سیب ہے، بال بچے والی ہے، اور اس نے کنواری سے کیا ہے، باکرہ سے کیا، تو اقام عندها 7، شب زفاف ملا کر کے 7 راتیں لگاتار اس کے پاس رہے گا، ثم قسم، پھر 7 راتوں کے بعد 8ویں رات باری کے حساب سے چلے گی، جیسی جو تقسیم پہلے سے تھی ویسی چلے گی۔ اور جب سیبہ سے شادی کرے، بیوی بھی ہماری سیبہ ہے اور دوسری عورت سے بھی شادی کیا ہے وہ بھی سیبہ ہے، تو سیبہ کے پاس شب زفاف ملا کر کے 3 رات ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد تقسیم باری کی ہو جائے گی۔ 7 باکرہ کے پاس 7 یعنی 7 لیال، اصل میں تو بیتوتہ رات گزارنا ہے، اگرچہ دن رات کے تابع ہے، تو اسی 7 سے بڑا 7 لیال، مگر ایام بھی داخل ہے کہ رات تو گزارے ہی، دن کا بھی بیشتر حصہ اپنے دنیاوی دینی دنیاوی حاجتوں سے فارغ ہو کر کے جو وقت بچتا ہے وہ اس کے پاس ہے، جس کے پاس 7 دن آپ کو گزارنا، پھر اس کے بعد آپ باری تقسیم کر دیتے۔
باڑی تقسیم کیجیے، ایک ایک رات سب کے پاس جائیے، یا دو دو رات پر جائیے، یا تین تین رات کی تقسیم کا فارمولہ رکھیے، جو فارمولہ رکھیے آپ، جس پر آپ کا اتفاق ہو بیویوں سے۔ بہرحال یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نئی جو بیوی آئی ہے کسی کی بھی، پہلی کی موجودگی میں اگر وہ باقاعدہ ہے تو 7 دن ٹھہرے، سیبہ سے شادی کیا ہے تو 3 دن ٹھہرے شب زفاف کی مناسبت سے۔ گویا کہ یہ اس حسن معاشرت میں داخل ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، باقرہ کو 7 رات دو، سیبہ کو 3 رات دو۔ جی یہی جمہور کا مذہب ہے۔ باقرہ اور سیبہ کے درمیان فرق ہے، کیونکہ باقرہ بہرحال موالست، مجالست، مصاحبت کی زیادہ محتاج ہے، ابھی نئی اس کی پہلی شادی ہوئی ہے، لہذا اس کی وحشت کو زائل کرنے کے لیے مناسب ہے کہ اس کے ساتھ 7 دن لگاتار آدمی رہے، برخلاف سیب کے کہ اس کی حاجت باقرہ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ مرد کے پہلو سے بھی دیکھیے تو مرد کی رغبت باقرہ میں زیادہ ہوتی ہے سیبہ کے مقابلے میں، لہذا شارع نے یہ مدت الگ الگ رکھی ہے، مرد کی رغبت اور مرد کی خوشی کے پیش نظر۔ حنفیہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، نئی بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بس 1 رات جیسے سب کو دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وحشت زدہ رہے گی، ارے دوسری شادی کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی زیادہ وحشت میں ہے، اس کا خیال رکھے، لیکن چلو اس کا بھی زیادہ خیال نہیں رکھنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، عورتوں کے درمیان باڑی مقرر کرنا ہے، برابر سے کرنا ہے، تو برابر کی رات دو، کیونکہ عدل واجب ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر کوئی مدت زیادہ دیتے ہو 1 رات سے زیادہ تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو، دوسرے کیا دوسری بیوی کیا ہے 2 رات لگاتار رہ گئے تو دوسری کو بھی 2 رات دینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی عقل گھسیڑ دی کہ پہلی بیوی وحشت زدہ ہے، اگر وحشت کی بات کرتے ہو تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث موجود ہے، حدیث کے ہوتے ہوئے، صریح حدیث کے ہوتے ہوئے آپ اپنی عقل سے علت پیدا کرتے ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ باقرہ کو 3 رات اور سیبہ کو 2 رات، یہ ایک قول ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اوزاعی اور علماء کی ایک جماعت کہتی تھی۔ ایک حدیث ہے دارقطنی میں، انتہائی ضعیف حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے کہ باقرہ سے جب کوئی آدمی شادی کرے اور اس کے پاس پہلے سے بیویاں ہوں تو 3 رات باقرہ کے پاس چڑھے اور سیب کے پاس 2 رات ٹھہرے۔ اس کے اندر راوی ایک ہے محمد بن عمر الواقدی، کذاب راوی، واقدی متروک راوی ہے، حالانکہ بہت بڑا مورخ آدمی تھا۔ چلیے صاحب، تو ایک دم صحیح قول اور واضح قول، روز روشن کی طرح واضح، اظہر من الشمس جس کو کہتے ہیں، وہ پہلا قول ہے جو جمہور کا ہے کہ باقرہ کے پاس سیبہ کے ہوتے ہوئے باقرہ سے اگر شادی کرتا ہے تو 7 راتیں لگاتار رکھے گا، اور اگر سیبہ سے شادی کرتا ہے تو 3 رات ٹھہرے گا، اس کے بعد باڑی کی تقسیم کرے گا۔ پھر آگے روایت آ رہی ہے کہ زوجہ جدیدہ جو سیبہ ہے اگر وہ 3 رات کے علاوہ بھی رغبت کا اظہار کرے، کہے کہ مجھ کو بھی 7 رات دیجیے، تو یہ کہہ دے رہا ہے کہ 7 رات اگر دوں گا تو بقیہ سب کو 7 رات دینی ہوگی، ورنہ 3 راتیں اسپیشل آپ کے لیے، 7 رات اسپیشل باقرہ کے لیے، اس کے بعد باڑی مقرر ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں پسند کرے گی کہ 7 رات اگر دیا ہے تو اس کی قضا دوسری جگہ کرے گی۔ سیبہ کہے گی ٹھیک ہے 3 دن کے بعد جائیے، 3 دن کم سے کم اسپیشل مجھ کو تو ملا، جلدی باڑی لوٹے گی ہماری۔ چلیے صاحب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال اقامت جو مبیت جس کو کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رات میں تو بہرحال اسی کے پاس رہنا ہے، دن میں اپنے وظائف کو ادا کیجیے، اپنی ڈیوٹی کو، دینی دنیاوی ذمہ داری کو، اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے تو آئیے اس باقرہ بیوی کے پاس یا سیبہ جس سے شادی کیا ہے، جو اس کے لیے اسپیشل ایام ہے 7 دن کے یا 3 دن کے، اکثر اوقات ان کے یہاں رہی۔ اور اگر کسی کو رات کی ڈیوٹی ہے، جی فوجی ہے، رات میں اس کو پہرے داری کرنی ہے، یا واچ مین ہے رات میں ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی رات دن ہے اور دن اس کا رات ہے، تو دن میں رہے گا اپنی بیوی کے پاس جو نئی بیوی آئی ہے۔ چلیے صاحب، اور یہ 7 راتیں اور 3 رات جو سیبہ کے لیے، یہ موالات کے ساتھ ہو، پے در پے، کیونکہ جو موانست، مجالست اور وحشت کے ازالے کی بات ہے یہ تبھی ہوگا جبکہ لگاتار 7 دن آدمی یا 3 دن سیبہ کے پاس رہے۔ آگے دیکھیے
کہ سیبہ اگر 7 رات چاہتی ہو، 3 رات تو اس کا اسپیشل ہے، لیکن اگر وہ کہے 4 رات ہم کو چاہیے، تو 4 رات اور 5 رات اگر مانگے گی وہ، تو 3 رات کا جو اسپیشلائزیشن تھا اس کا ختم ہو جائے گا، اب سب کو وہ 5 رات دے گا۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوجها اقام عندها 3 وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم۔ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو اقام عندها 3، آپ 3 شب ان کے یہاں ٹھہرے، 3 شب ٹھہرے۔ جب 4تھی شب میں جانے لگے تو حضرت ام سلمہ نے، حدیث کی تفصیل آئی ہے، کپڑا پکڑ لیا آپ کا اور رغبت کا اظہار کیا کہ آپ اور ٹھہرتے، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ٹھہر سکتا ہوں 7 دن، لیکن اگر میں 7 دن ٹھہروں گا آپ کے یہاں تو سب کے یہاں ٹھہرنا ہوگا، آپ فیصلہ کیجیے کیا کریں، اور ورنہ پھر یہ 3 رات آپ کے لیے اسپیشل ہوئی، پھر باڑی مقرر کرتا ہوں، پھر لوٹ کر کے آؤں گا آپ کے یہاں، ایک دن ایک شب کی باڑی تھی۔ کہا یہ 3 دن جو میں نے آپ کو دیا ہے، انہ لیس بک علی اہلک ہوان، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بے وقت ہیں یا کم وقت رکھتی ہیں یا آپ اپنے شوہر کی نگاہ میں حقیر ہیں، بالکل نہیں، لیس بک اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی حقارت ہے، کوئی نقص ہے، ہوان ہے، حقارت ہے، نقص ہے، علی اہلک، اہل والے شوہر پر، آپ کے شوہر پر، یعنی شوہر کے دل میں آپ کے لیے کوئی حقارت نہیں ہے، اس کو اپنے لیے حقارت کا مسئلہ مت سمجھیے، اس کو مسئلہ حقارت کا مت بنائیے، کوئی نقص نہیں، کوئی احتقار نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ 3 رات پورا حق لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ان سیتے سب بات ہو، اگر آپ چاہتی ہو کہ 7 رات گزاروں تو 7 رات دے سکتا ہوں، لیکن اگر 7 رات دوں گا تو سب بات ہو رسائی، تمام بیویوں کو 7 رات دوں گا۔ لا الہ، اور اس کی تائید یہ بھی ایک دوسری روایت جو مسلم میں آئی ہے، اس مفہوم کی تائید ہو جاتی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب آپ جانے لگے تو کپڑا میں نے ان کا پکڑ لیا، تو آپ نے کہا کہ ان شئت زدتک وحاسبتک بہ، اگر چاہتی ہو کہ زیادہ دن گزاروں، 4 دن 5 دن، تو میں دن گزار سکتا ہوں، لیکن وہ سب کاؤنٹڈ ہوں گے، اتنی ایام 4 دن 5 دن 6 دن کے سب کو دینا ہوگا، باقرہ کو 7 دن، سیبہ کو 3 دن، یہ اسپیشل ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ حدیث بیان کرنے کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے پکڑ لیا دامن آپ کا، وہ چاہتی تھی کہ آپ رکیں، تو آپ نے بہت ہی لطیف انداز پر بتایا کہ یہ آپ کا اسپیشل حق ہے، اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ ہے تو الحمدللہ ہم لوگ رک سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، مگر جتنا دن آپ کے یہاں 3 دن سے زیادہ رکوں گا وہ دوسرے کو بھی پورا دن دینا پڑے گا۔ گویا کہ 3 دن کی وہ مزیت ہے، وہ اسپیشلائزیشن ہے، آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہے جس کی قضا نہیں ہوگی، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ دیں گے تو پھر اس کی قضا ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے کہ صاحب 3 دن دے دیجیے، اس کے بعد آئیے تاکہ جلدی واپسی ہو۔ اگر ایک طرح سے فائدہ ہے کہ کئی دن 3 دن کے علاوہ 5 دن 7 دن تک کنٹینیو ہے، تو اگر یہ فائدہ ہے تو پھر یہ ہے کہ واپسی اوضاع میں تاخیر ہو جائے گی۔ چلیے صاحب، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی ملاطفت کہہ لیجیے، کلام جمیل کہیے، عمدہ طریقے سے آپ نے بیوی کو راضی کیا، یہ کہہ کر کے کہ انہ لیس بک علی اہلک ہوان، آپ اپنے شوہر کی نگاہ میں بالکل حقیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے آپ میں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے اور عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اگر 3 رات سے زیادہ میں یہاں گزارتا ہوں تو مجھے سب کو 3 راتیں دینی پڑیں گی۔ الحمدللہ وہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ چلیے صاحب، عن عائشة رضی اللہ عنہ ان سودة بنت زمعہ وہبت یومها لعائشة وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشة یومها ویوم سودة، متفق علیہ۔ حضرت سودہ بنت زمعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ نے نکاح پہلے کیا تھا حضرت عائشہ سے، رخصتی ان سے کی مدینہ میں، لیکن صحبت کے اعتبار سے، مجامعت کے اعتبار سے، ہم بستری کے اعتبار سے دوسری بیوی آپ کی سودا، عقد حضرت عائشہ کے بعد کیا ہے لیکن صحبت اور مجامعت عائشہ سے پہلے۔ تو یہ کہنا کہ ان کا عقد حضرت عائشہ کا، ان کا عقد میرے بعد ہوا تھا، البتہ ان پر دخول آپ نے کیا، ان سے صحبت کی مجھ سے پہلے، آپ سمجھے بات آ گئی۔
کہ پہلے عقد تو عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ سے کیا، اور اس کے بعد سودا سے عقد کیا، لیکن سودا سے عقد کیا، شادی کی تو شادی شدہ تھی وہ، اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہوئے تھے، ہجرت حبشہ میں، دوسری ہجرت حبشہ میں گئے تھے، پھر وہ لوٹے، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی، اور شادی کی تو پھر شب زفاف بھی بنایا، جبکہ حضرت عائشہ سے شادی کی تھی جب وہ 6 سال کی تھی یا 7 سال کی تھی، اور جب 9 سال کی ہوئی تو گویا کہ ہجرت سے 2 سال قبل آپ نے شادی کی تھی، اور ہجرت کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے رخصتی کی، جبکہ حضرت سودا سے مکے میں شادی کی اور وہی رخصتی بھی کر لی۔ پھر حضرت سودا بنت زمعہ کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سودا بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ان کی اپنی باری دیتے تھے اور سودا کا بھی دن دیتے تھے، یعنی سودا کی باری بھی دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے 9 بیویوں میں سے حضرت عائشہ کو 2 دن ملتا تھا، گویا 8 بیویوں کے درمیان باریاں مقرر تھی۔ اب یہ کیوں حضرت سودا نے کیا ایسا، اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ ابو داؤد میں وضاحت ہے، یا مسلم میں روایت ہے کہ جب وہ عمر دراز ہو گئی، کبیرۃ السن تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئے۔ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کم پائی ہو اپنے اندر، اور کبر سینی کی وجہ سے، عمر درازی کی وجہ سے، خود حضرت سودا کہتی ہے کہ مجھے مرد میں کوئی بہت دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ البتہ وضاحت ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے، فی القسم میں، باری مقرر کرنے کے سلسلے میں۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ جب سن رسیدہ ہوئی تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جدا نہ کر دے، زوجیت سے الگ نہ کر دے، تو کہا کہ یا رسول اللہ میری باری ہے حضرت عائشہ کو۔ یہ بڑی فقاہت تھی، سمجھدار تھی، فقیہ اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ طلاق نہ پڑے، کہ تاکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہونے کا ان کو شرف حاصل ہو، نبی کی بیویوں کے ساتھ اٹھے اور آپ کی آخرت میں بھی بیوی بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لطف اور مہربانی اور مدارات اور آپ کی طبیعت کی خوش دلی کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ بقیہ بیویوں میں، یعنی تمام بیویوں میں، 11 بیویوں میں یا 9 بیوی جو انتقال، جن کو چھوڑ کر کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 9 بیویاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ 9 بیوی میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات زیادہ پسند تھی، اس بات کو انہوں نے محسوس کیا، اور آپ کی حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی باری دے دی۔ اگر کوئی عورت چاہے تو باری یوں بھی دے سکتی ہے کہ میں نے اپنی باری آپ کو دے دی، اب آپ جس بیوی کو چاہے دے دیں۔ جی، تو کسی کو متعین کر کے باری اپنی دے دے، یا یہ ہے کہ صاحب شوہر کے کو معاملہ دے دے کہ آپ جس کو چاہیے پسند کیجیے۔ تو اب شوہر بہتر یہ ہے کہ عدل و انصاف کی راہ لیتے ہوئے قرآن اندازی کر لے کہ کس کے یہاں جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ صاحب چلو 1 ہفتہ کسی کے پاس، 1 ہفتہ کسی کے پاس، 1 ہفتہ کسی کے پاس، تاکہ کوشش کرے کہ عدل و انصاف ہو سکے ممکن حد تک۔ بہرحال اب یہ واہبہ جس نے اپنی باری مقرر کی ہے محبوبہ کو، کیا وہ اپنی باری لوٹا سکتی ہے؟ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں، اب آپ میرے پاس آئیے، تو کہتے ہیں کہ ہاں لوٹا سکتی ہے۔ تو پھر آپ سوال کریں گے کہ ہم نے ہبہ کے باب میں پڑھا ہے کہ ہبہ کر کے لوٹانے والا کتے کے طریقہ سے نعوذ باللہ جو کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ یہ اس ہبہ کے لیے ہے جو مقبوضہ ہو، کوئی چیز آپ نے ہبہ کسی کو کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن ایام جو ہیں یہ مقبوضہ نہیں ہوتے، ہر دن نیا دن ہوتا ہے، نئی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی لیے زندگی کتنی ہوگی اور کتنے دن تک ہماری باری رہے گی، یہ تمام پر آپ کا قبضہ نہیں ہے۔ جب تک ہماری رغبت رہی دے دیا، اس کے بعد ہم واپس لے لیتے ہیں۔ بہت اچھی تھیوری ہے، لیکن علامہ ابن القیم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اسی بات پر صلح ہوئی ہے، مرد بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، یا بیوی کو ڈر ہے کہ مرد اس کو طلاق دے دے گا اور وہ طلاق لینا نہیں چاہتی ہے، اور اسی بات پر صلح ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ چاہیے ہمارے یہاں آئیے یا نہ آئیے، چلیے ہمیشہ کے لیے میں نے اپنی باری آپ کو دے دی، یہ صلح ہے، صلح۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ترفع محسوس کرتی ہے کہ یہ حق ادا کرتا ہے
واجب حق دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، دھوس جماتا ہے، اور اعراض یہ حق ادا ہی نہیں کرتا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں کہ میاں بیوی صلح کر لیں۔ تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر صلح ہوئی ہے اسی بات کے اوپر کہ ہمیشہ یہ باڑی واہبہ موہوبہ کو دے گی، تو پھر وہ اپنے ہبہ کو نہیں لے سکتی ہے، قول میں قوت ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو صلح کہا ہے، اسی بات پر صلح ہے، لہذا وہ واپس نہیں لے سکتی۔ بہتر ہے کہ شوہر یہ کہہ دے، ایسے موقع پر شوہر یہ کہہ دے کہ تم اپنی باڑی دے رہی ہو اسی شرط کے اوپر کہ تم میری بیوی رہو، میں تم کو طلاق نہیں دوں، یا کہتی ہو کہ ٹھیک ہے آپ میرے یہاں آئیے بھی مت، مجھ کو کھانا خرچ بھی مت دیجیے، میں نے اس کو بھی چھوڑا آپ کو، ماشاء اللہ میرا بیٹا ہے جو کماتا ہے اور مجھ کو دیتا ہے، خرچ مجھ پر کرتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہہ دے کہ دیکھیے آپ نے اس طریقہ کا تنازل کر لیا ہے، پھر آپ کو دوبارہ اپنے حق کے مطالبے کا آپ کو حق کے مطالبہ حاصل نہیں ہوگا، تو یہ اور اچھی بات ہے وضاحت کے لیے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ۔ اب مرد کو جو ہبہ کیا ہے، 2-3 بیوی والا ہے، 4 بیوی والا ہے، ایک بیوی نے ہبہ کر دیا، تو اب دو راتیں ہوئی، 3 بیوی ہے، اس میں سے ایک کو 2 رات دے گا وہ، جی، تو وہ 2 رات لگاتار دے گا یا جیسے جیسے باڑی ہے؟ بہتر یہ کہ جیسے جیسے باڑی ہو ویسا کرنا ہوگا۔ ایک دن چل رہا تھا، اب جس نے ہبہ کیا وہ پہلے دن کی 1 تاریخ کی تھی اور دے رہی ہے 3 تاریخ والی کو، تو اس لیے 1 تاریخ کو آپ اس کے یہاں جائیے، پھر 3 تاریخ کو بھی اس کے یہاں جائیے، لگاتار 2 رات آپ نہیں جا سکتے، یہ آپ کی تقسیم باڑی کے خلاف ہے، الا کہ عورتیں راضی ہو کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو 2 رات کے یہاں رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھیے 6ٹھی حدیث ہے جو ہم اس باب میں پڑھ رہے ہیں کہ کیا صاحبۃ النوبہ سے اجازت لے کر کے آدمی دوسری کے یہاں جا سکتا ہے؟ اگر یہ عادت ہے کہ عائشہ کی باڑی میں بھی دوسرے کے یہاں جا سکتے ہیں، یا دن کے اوقات میں حضرت عائشہ کی باڑی میں بھی اپنے ازواج مطہرات کی زیارت آپ نے کی ہے، تو یہی بات سودا کے یہاں بھی ہو، یہی بات ام سلمہ کے یہاں بھی ہو، یہی بات، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے۔ عن عروہ رضی اللہ عنہ، عروہ کہتے ہیں کہ قالت عائشہ، خالہ جان نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، یا ابن اختی، اے میرے بہن کے بیٹے، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر، اے بھانجے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مکثہ عندنا، ہمارے یہاں ٹھہرنے میں، رات گزارنے میں، باڑی کی تقسیم کرنے میں کسی بیوی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ وکان قل یوم، بہت ہی کم دن ایسا ہوتا تھا، ایک دم ریئر ہوتا تھا کہ آپ نہیں آتے تھے، ورنہ اکثر دن ایسا ہوتا تھا کہ آپ تمام بیویوں کے پاس ہوتے، الا وہو یطوف علینا جمیعا، ہم تمام کی زیارت کرتے، تمام کے پاس آتے، تمام کا چکر لگاتے، یدنو من کل امرأۃ، ہر عورت سے قریب ہوتے، بعض روایت میں ہے کہ صاحب مس کرتے، چھوتے، بوسہ لیتے، لیکن ہاں من غیر مسیس، مجامعت نہیں کرتے، جس کی باڑی ہوتی اسی کے لیے اپنے آپ کو باقی رکھتے، حتی یبلغ التی ہو یومہا، یہاں تک کہ مل ملا کر کے سب سے اس عورت کے پاس جاتے، اس بیوی کے پاس جاتے یہاں باڑی ہوتی، جس کی رات گزارنے کی باڑی تھی، فیبی تو عندہا، وہاں ٹھہرتے، وہاں رات گزارتے۔ دیکھیے آگے روایت ہے، احمد نے روایت کی، ابو داؤد نے، لفظ ابو داؤد کا ہے، حاکم نے صحیح کہا ہے۔ مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ کی، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی العصر، یا وقت متعین کریے، اسی فائدے کو بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو دار علی نسائہ، اپنی تمام بیویوں پر چکر لگاتے، سب کی حاجت پوچھتے، قریب ہوتے، کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، وہ دریافت کرتے، کیونکہ اگر ایسے جائیں گے تو 9 دن کے بعد جانا پڑے گا، تو مسئلہ کھڑا ہوگا، اور حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو صلی العصر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو تمام بیویوں کے پاس جائیں، ثم یدنو منہن، پھر ان سے قریب ہوتے، جی، یدنو منہن، جی۔ اور ابو داؤد کے الفاظ میں، احمد میں روایت ہے، یدنو ویلمس من غیر مسیس، قریب ہوتے، چھوتے، ٹچ کرتے، اسے بوسہ بھی داخل، گدگداتے، مداعبت کرتے، ملاعبت کرتے، لیکن من غیر مسیس، وہ چھونا نہیں، یہ مجامعت ہے، مجامعت نہیں کرتے، حتی یفضی الی التی ہو یومہا، جس کی باڑی ہوتی وہی جا کر کے اب ٹھہرتے، رات گزارتے۔
بعض روایت میں ہے کہ جن کی باری ہوتی کبھی کبھی ازواج محترمات انہیں کے یہاں جمع ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد حاضر ہو جائے. حضرت عائشہ کی باری ہے تو ان کے یہاں، ام سلمہ کی باری ہے تو ان کے یہاں، میمونہ کے یہاں باری ہے تو ان کے یہاں، تاکہ ازواج مطہرات آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیں، ان کے درمیان محبت بھی لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح، پند و نصائح سے سب فائدہ اٹھاویں. تو ایسا بھی ہوتا. لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ جو ہے جملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل بعضنا علی بعض یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار علی نساء ثم یدنو منہن، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو واقعہ عفق کے اندر ہے. لا الہ الا اللہ. یہ دوسری حدیث جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار علی نساء ثم یدنو منہن، یہ مسلم میں نہیں ہے، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث. چلیے صاحب، تو اس طریقے سے مرد دن میں دوسری بیویوں کے پاس ان کی حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے جا سکتا ہے، یا اپنے بچے کو جگانے کے لیے جا سکتا ہے، یا بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا سکتا ہے. جی اب یہ نہیں کہ صاحب جا کر کے وہیں قیلولہ کر رہا ہے، جس کی حالات گزار رہا ہے دن بھی اسی کی حالات میں، لیکن ہاں ضرورت کے لیے گئے، خبر خیریت پوچھنے کے لیے گئے. اب اس میں اگر بیوی قریب آ گئی، بغل گیر ہو گئے، جی بوسہ لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں. لا الہ الا اللہ. دیکھیے صاحب، مشروعیت بیماری کے تقسیم، باری کی تقسیم کا اتنا لحاظ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیماری کے ایام میں بھی آپ اپنی باریوں کے حساب سے چکر لگا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت دیا. بعض روایت میں کہتے تھے فاطمہ زہرا نے اجازت دی، کہاں ابا گھومتے پھریں گے، بیماری اور نقاہت بڑھ گئی ہے، آپ سب اجازت دیجیے حضرت عائشہ کیا، تو انہوں نے اجازت دی تھی. تو اس قدر مطلب یہ ہے کہ آپ تقسیم کا لحاظ کرتے تھے، باڑی کی تقسیم کرتے تھے، اس حالت میں بھی کہ جب اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ازواج کو ناخوش نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ہمارے اوپر تو واجب ہے، الا ہے کہ آدمی مجبور اور معذور ہو جائے بیماری کی ثقالت کی وجہ سے، تو وہ کسی ایک جگہ متعین کر سکتا ہے. اب اگر فلاں کے یہاں کیوں ہے، فلانا کے یہاں کیوں ہے، فلانا کے یہاں کیوں نہیں ہے، تو چلو بھائی ٹھیک ہے، قرآن اندازی کر دیتے، جس کی باری نکلے گی اس کے یہاں جائیں گے، جس کے نام کا قرآ نکلے گا اسی کے یہاں بیماری کے ایام بقیہ ایام گزاریں گے. دیکھیے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کان یسأل فی مرضہ الذی مات فیہ، اس مرض میں، اس بیماری میں جس سے آپ جاں بڑھ نہ ہوئے، انتقال فرما گئے، آپ یہ کہتے تھے این انا غدن، میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں. کبھی کہتے این انا الیوم، بیماری کی شدت کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کسی چیزوں کو بھول بھی جاتا ہے، میں آج کہاں ہوں، کل کہاں ہوں گا. مطلب یہ کہ یرید یوم عائشہ، عائشہ کے دن کا انتظار کرتے. فاذن له ازواجہ، اس کا مطلب کہ استاذنہن، آپ نے اجازت دی، اس موقع پر بھی اجازت دی کہ آپ سب اجازت دے دیجیے کہ میں عائشہ کے پاس رہوں. تو آخری 5 دن آپ نے گزارا حضرت عائشہ کے یہاں، سب نے اجازت دے دیا کہ آپ جہاں چاہیں رکیں. چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں بقیہ زندگی کے آخری 5 ایام گزارے. اور یہ خوش نصیبی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال خود حضرت عائشہ کی اپنی باری میں ہوا. جس دن ان کی اپنی باری تھی اور گود میں سر رکھے ہوئے تھے، سر ٹکائے ہوئے تھے سینے پر، کہتے کانا بین سہری و نہری، میرے نہر کے درمیان، گردن کے درمیان، اور میرے گود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ایسے پکڑے ہوئی تھی اور آپ لوٹ ہو گئے. لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے مریض بھی بیماری کے ایام میں جب تک چکر لگا سکتا ہے بیوی کے یہاں جائے. مرض گویا کہ باری چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گی، ہاں، کیونکہ مبیت اور حسن معاشرت مقصود ہے، مجامعہ ضروری نہیں، سمجھا نا. اس لیے آپ کہتے تھے میں کہاں ہوں، میں کل کہاں رہوں گا. لیکن جب بیماری انسان کو ثقیل کر دے اور وہ بیویوں کے یہاں 4-3 بیویوں کے یہاں جانے سے پریشان ہو، تب پھر یہ ہے کہ وہ بیویوں سے اجازت دے دے. اگر اجازت دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ قرآن اندازی کے حساب سے معاملہ کرے. حتیٰ کہ سفر جو ہوتا ہے، 1-2 حدیث اور رہ گئی ہے، باب ختم ہو رہا ہے القرآن، آپ قرآ کرتے تو اگر حقوق مساوی ہے تمام بیویوں کے حق ہے، اب کس کو لے جائے. امام مالک نے کہا کہ جو آپ کو بھلی لگے، جو سفر میں آپ کے لیے معاون ہو، آدمی اپنی طبیعت کے مطابق انتخاب کر سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ عدل کے خلاف. آپ اسی عدل کا لحاظ کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے، کیونکہ سب کا حق برابر ہے. تو حقوق متعین کرنے میں اگر وجہ ترجیح کچھ بھی نہ ہو سوائے اس کے کہ قرآن اندازی کرے، تو یہ مشروع چیز ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن اندازی کے ذریعے ہی حضرت مریم کی کفالت لی، جی. اور حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے بھاگے، اللہ کی مرضی کے بغیر کشتی میں سوار ہوئے جو بھری ہوئی تھی، اب وہ ڈاواڈول ہے، ڈوبنے کے کنارے ہے، تو قرآن اندازی ہوئی کہ بھائی کسی کو ایک کو ہٹانا ہے اس میں سے.
تو جب قرآن اندازی ہوتی تھی وہ حضرت یونس کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نام نکلتا تھا. تو یہ دو واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول الی آخر الحدیث، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، تو اتنے لوگ ان دونوں کاموں کے لیے تیار ہو جائے اور اتنے لوگوں کی جماعت آ جائے کہ پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے اگر قرآن اندازی کی نوبت آئے تو قرآن اندازی کو بھی پسند کرے. تو معلوم ہوا کہ قرآن اندازی حق کو متعین کرنے کے لیے ایک مسنون اور مشروع طریقہ ہے. اچھا، عورتوں کے مارنے کے تعلق سے یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے. لیکن اگر ضرورت ہو واضح و نصیحت، پند و نصیحت سے بھی عورت اگر نہیں سمجھی، بستر الگ کر لیا یا بستر ہی کے اوپر پیٹ پھیر کر کے رہ گیا، اس کے بعد بھی وہ نہیں سمجھی اور سنبھلی، تو اللہ نے کہا فضربوہن، ان کی پٹائی کرو، لیکن کہا کہ چہرے پر نہ مارو، اور کہا ہلکی مار مارو، فضربوہن ضربا غیر مبرح، ایسی مار نہ مارو جس سے زخم لگ جائے، خون بہہ جائے، ہلکی مار. اسی بات کو ہم بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن زمعہ، عبداللہ بن زمعہ جو سودا کے بھائی ہیں، کہتے ہیں سودا بنت زمعہ، عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلد احدکم، یا لا یجلد، لا نافیہ پڑھے یا لا ناہیہ پڑھے تو لا یجلد، تم میں کا کوئی اپنی بیوی کو ایسے کوڑا رسید نہ کرے جیسے کہ غلام کو کوڑا لگاتا ہے. جانور کو کوڑا لگاتا ہے، غلاموں کو جیسے کوڑا لگاتا ہے ویسے بیوی کو کوڑا لگاتا ہے، سخت پٹائی اس کی کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حدیث کے آخری ٹکڑا ہے جس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے، مکمل حدیث یہاں ہوتی ہے ثم یجامع آخر الیوم، دن کے اول حصے میں اس کی زبردست پٹائی کی ہے اور رات میں اور شام میں اس سے مجامعت کرنا چاہتا ہے. بھئی مجامعت کی لذت تبھی ملتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہوں، رغبت رکھتے ہوں. آپ نے مارا ہے تو آپ کو تو رغبت ہو رہی ہے، لیکن جس نے مار کھایا ہے اس کی رغبت آپ کی طرف نہیں ہو رہی، وہ بادل ناخواستہ آپ کے پاس آ رہی ہے کہ کہیں آپ اور پٹائی نہ کریں یا اس کو طلاق نہ دیں. تو یہ بات عقل مندوں کی عقل کے خلاف ہے کہ آپ پیٹیے، گالی دیجیے، ماریے، دھکا دیجیے اور اس کے بعد پھر بستر پر اس کو بلائیے اور وہ نہ آئے تو پھر آپ چراغ پاؤ گے. کیا شاید مسلم میں روایت ہے کہ کیوں تم میں کا کوئی اپنی بیوی پر کوڑے برساتا ہے جیسے لونڈی کو مارتا ہے، غلاموں کو مارتا ہے، جانوروں کو مارتا ہے، اور پھر دن کے آخری حصے میں یعنی شام میں، رات میں اس سے مجامعت کا خواہش مند رہتا ہے. یہ بات عقل کے منافی ہے اور غیرت کے منافی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا، کسی عورت کو نہیں مارا، کسی خادم کو نہیں مارا آپ نے. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ادب اور تمیز کے لیے ضرورت کے مطابق بیوی کو آدمی مار سکتا ہے، خادم کو مار سکتا ہے ادب دینے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ صاحب مار دائرے کے اندر ہونی چاہیے، تکلیف دہ مار نہ ہو جیسے کہ جانوروں کو اور مملوک کو لوگ مارتا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.